الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الساعة آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلا تاخیر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ مرحوم عثمان بھائی نام تھا نا، مرحوم عثمان بھائی کے لیے ہم ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ دعا تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے اور اللہ انہیں جنت عطا کرے۔ اور ساتھ میں جب ہم آئے ہی ہیں تو آپ لوگ جب تک یہاں مجلس میں بیٹھیں گے سنیں گے تو ثواب ہوگا، لیکن ساتھ ہی ساتھ من میں تھوڑا ایک کام کیجئے، لا الہ پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ جو ہے وہ من میں پڑھتے رہیے گا۔ اس سے دو فائدے تو ظاہر کے ہو جائیں گے کہ آپ پڑھیں گے تو آپ کی زبان، آپ کا دل پاک ہوگا، ہے نا، شیطانی خطرات سے بچیں گے، آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اور جب لاسٹ میں فاتحہ پڑھیں گے تو کیونکہ ہم آئے ہیں، ایک اصول ہے، رولس ہے، ہم کسی کے یہاں جاتے ہیں تو خالی ہاتھ نہیں جاتے۔ ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہمارا وہ اچھا خاصا مطلب میزبانی کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے، وہاں رکتے ہیں، چائے پانی پیتے ہیں۔ تو جب ہم وہاں سے جاتے ہیں تو بچوں کے ہاتھ میں ہم کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ یہ اصول ہے نا بھائی۔ آج ہم یہاں آئے ہیں، نام تو ایصال ثواب کا ہے، لیکن ہم کھانا کھا کر جائیں گے، یقیناً کھانے کا ثواب ہوگا، لیکن میت کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے جب جائیں تو تحفے کے طور پر، آپ ان کے دوست ہیں، سب ہمدرد ہیں، تو کچھ دے کے جائیے گا۔ اب ان کو پیسے نہیں چاہیے، آپ کی دولت سے اس کو کوئی لین دین نہیں ہے، اب آپ کے کپڑوں سے بھی لین دین نہیں ہے۔ اگر جنازے پر چادریں ڈالیں گے باپو لے جائیں گے یا میں لے لوں گا، صحیح ہے نا باپو؟ ہم لے لیتے ہیں، ان کو کوئی لین دین نہیں ہے۔ ان کو کس چیز سے لین دین ہے؟ آپ پڑھیں گے، درود ہے، کلمہ ہے، سبحان اللہ ہے، کچھ بھی من میں پڑھتے رہیں، آپ کا بھی بینیفٹ ہے، ان کو بھی فائدہ ہے، من میں پڑھتے رہیے گا۔ اور دعا کرتے کہ اللہ اس ہماری ناکام کوشش کو قبول فرما لے۔ اب آئیے، میں قرآن مجید کی آیت تو میں نے پڑھی ہے، ویسے ہمیشہ میں صرف اتنا ہی پڑھتا تھا، ان الساعۃ آتیہ، بس اتنا پڑھتا تھا، ایک جز، ایک ٹکڑا پڑھتا تھا۔ آج میں نے پوری آیت پڑھی ہے، اور یہ آیت ہے سورہ طٰہٰ، قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ، اس کی اب اس کا جو ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ درود پاک پڑھیں۔ شروع سے آخر تک بات میں دھیان دیجیے گا، میں اب آیت سے شروع کر رہا ہوں۔ بے شک قیامت کی گھڑی آنے والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں اللہ، میں
اسے پوشیدہ چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کلام ہے اللہ کا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کی گھڑی تو آنے والی ہے اور میں اسے چھپا کر رکھنا چاہتا ہوں، اللہ کہتا ہے۔ کیوں چھپا کر رکھنا چاہتا ہے؟ تو آگے بتاتا ہے، اس لیے کہ ہر جان کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے جس کے لیے وہ کوشاں ہے۔ کوشاں مطلب کہ جس کے لیے وہ اتاول کر رہا ہے، جس کے لیے وہ کوششیں کر رہا ہے۔ اب ہم کن کن چیزوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ دو ہی چیزیں، ایک دنیا ہے، آخرت ہے۔ یا تو ہم دنیا کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا تو ہم آخرت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، دو میں سے ایک ہے نا۔ اب کوشش جیسی ہوگی بدلہ ویسا ملے گا۔ ہمیں ہماری کوشش دیکھ لینی چاہیے، بدلے کا اندازہ مل جائے گا۔ مال پرمانے بھاؤ جو اندازو اچھی ملے۔ ہمارے جو اعمال ہے نا اس کو دیکھ لو تو اندازہ ہو جائے کہ بھاٹا بونا کہ بچی بیننا، پتہ چل جاتا ہے ہمیں۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے، اس لیے میں نے اسے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں۔ لیکن نشانیاں بتا دی، نشانی بتا دی، اور میرے حساب سے بلکہ آپ بھی اگر اندازہ لگائیں تو آپ کے بھی حساب میں آ جائے گا کبھی، اگر آپ ٹارگٹ لگائیں گے پوچھ کر کے۔ پڑھے لکھے شاید نہ ہو تو پڑھ نہ پائے کتاب، لیکن علماء سے، پڑھے لکھوں سے، جانکاروں سے، انٹرنیٹ کے ذریعے آپ اگر اندازہ لگائیں کہ اب قیامت کو کتنا وقت باقی رہا تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ہوے وقت نہیں، اب ساری نشانیاں ختم ہو چکی۔ عربستان جہاں سے کفر نکل چکا تھا، اتنے منائی ہے مسلمان سوائے کوئی نہ بنے، منائی ہے نا۔ جب وہاں ان کا کوئی پوجا کا گھر ہی نہیں تو وہ کہاں سے جائے گا؟ ہے ہی نہیں اس کا کچھ۔ تو وہاں واپس کفر یا شرک کرنا، عبادت ان لوگوں کی کرنا یا ان کا طریقہ ہونا، یہ تو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب عرب میں شرک لوٹ آئے گا، لوٹ آئے گا۔ ہم سوچ میں کہ یہ اتنی بڑی سخت حکومت، وہاں تو بھائی ہوئے نہیں، بنے نہیں، اس کو الاؤڈ نہیں ہے، کیسی آ گئی۔ لیکن آپ انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے، وہاں پر مندر بن چکا، اور ہمارے ہی مسلمانوں نے، عربوں نے ان کی پوجائیں بھی کی، گورنمنٹ کے ساتھ رہ کر کے کی۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ نشانی جتنی دی تھی وہ ختم ہو گئی۔ نشانی کس کو کہتے ہیں؟ ابھی مان لیجئے ایک بورڈ ہوتا ہے، بورڈ، وہاں لکھا ہوتا ہے کہ آگے خطرہ ہے۔ اب اس نشانی جہاں بورڈ لگا ہے اس سے آگے ہے نا، ادھر تو نہیں ہے نا۔ تو جیسے ہی ہم گاڑی اس بورڈ تک پہنچ گئی، ختم ہو گئی۔ اب بورڈ کے آگے جب جائے گے تو خطرہ شروع ہو گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جتنا رسول نے کہا تھا وہ سب تو ہو گیا، اب جو ہونے والا ہے اگلا وہ تو خطرہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی لوگ کریں گے، ہو رہا ہے۔ عورتیں زیادہ، مرد کم، ہو رہا ہے۔ گانے باجے عام ہو جائیں گے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ لوگ دین سے نفرت کریں گے، نمازوں کا بھان نہیں رہے گا، یہ بھی ہو رہا ہے۔ چھوٹے بڑوں کی تمیز نہیں ہوگی، یہ بھی ہو رہا ہے۔ لڑائیاں بات بات میں ہوگی، یہ بھی ہو رہا ہے۔ آپس میں دشمنی کیسی کریں گے کہ مرنے والے کو پتہ نہیں میں کیوں مرا، مارنے والے کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیوں مارا۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں گے کہ یہ تو بنے نا باپو کسی ہوا میں ہلے تو ہی نہ ہلے۔ نہیں، آپ دیکھیے جتنے بھی بمباریاں ہوتی ہیں، بڑی بڑی ریلیاں نکلتی ہیں، اس میں مارنے والے کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا قصور ہے، بھائی میں اس کو کیوں ماروں،
لیکن بس سب گاٹریا پرواہ، اس نے وہاں لکڑیاں اٹھائی تو نکل پڑے، بس سامنے والا کیوں مر رہا ہے، کائی کو مار رہا ہے بھائی، اس کو اس کا کیا قصور، کیا پتا۔ ایک بم جب گرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ آپ بھائی اپنا کاکا ہے، اس کو چھوڑ دیجیے، نہیں، اور مرنے والے کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ مجھے کائی کو مار دیا۔ ایسی تو لڑائیاں ہوگی اور ہو رہی ہے۔ تو یہ پتہ یہ چلا کہ ساری نشانیاں ان قریب، پیلے جھنڈے نکلنا، بارش کی کثرت ہونا، کم موسمی بارشیں ہونا، زلزلے آنا، بہت ساری نشانیاں ہیں۔ میں کئی بار تقریروں میں گنوا چکا ہوں، یہ جہاں تک میرا انداز ہے ساری نشانیاں آ چکی ہیں۔ ایک نشانی میں ہر بار ابھی تو بتاتا رہتا ہوں، ہر تقریر میں بتاتا ہوں کہ حضور نے میرے بھائی فرمایا تھا کہ پہلی امتوں کو ایک دن ملتا تھا، کسی کو آدھا دن ملتا تھا، میری امت کو اللہ آدھا دن ودھارے کر دے گا۔ تو ایک دن اٹلے 1000 ورس، آدھا دن اٹلے کہ 500 ورس، تو ایک دن 1000 ورس، تو نبی کو کتنا سال ہو گیا؟ 1500 میں اب ایک امک 46 تھوڑا گنا باقی رہے ہیں، 44 6 باقی ہے نا۔ تو جیسے ہی یہ 6 ختم ہو تو 1500، یہ 1450 ہو جائیں گے، ابھی کتنے 50 ورس، اور یوں دیکھو تو 56 ورس، تو 1.5 دی ہو جائے، 1500 سال پورے ہوئے تو 1.5 دن پورا، پسی کیا باقی رہے گا؟ اگر اس حدیث کو ہم صحیح مان رہے ہیں جو حضور نے فرمایا کہ 1.5 دن ملے گا میری امت کو، آدھا دن ودھارے ملے گا، پہلے کی امت کو 1 دن یعنی 1000 ورے ملے ہو، باقی جی امت کے کوئی کے 500 کوئی کے 1000 نے، مجھے امت کے 500 ورے ودھی بھی نہیں، یعنی 1000 کے اوپر 500 ودھارے کر دو تو 1500، تو ابھی 1500 پورے ہو جائیں گے۔ ارے کیا اب کیا دے رہے، کیا بات ہے؟ پھر اس کے بعد بڑی نشانی باقی رہے گی۔ اب بڑی نشانی کیا ہے؟ سورج کا مغرب سے نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ پھر دوسری، ایک تو سورج کا مغرب سے نکلنا، ایک امام مہدی کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہونا، یہ بڑی بڑی نشانیاں باقی ہیں۔ پھر دابت الارض کا نکلنا، یہ باقی ہے، لیکن یہ جیسے آئیں گے ان میں سے ایک ظاہر ہوا، جیسے کہ امام مہدی اگر پیدا ہو گئے توبہ کا دروازہ بند، دابت الارض نکلے گا تب توبہ کا دروازہ بند، یا سورج ادھر سے نکل جائے مغرب سے تب توبہ کا دروازہ بند، کیونکہ امام مہدی کے ہاتھ میں تو لوگ بیعت کریں گے، اور دابت الارض جب نکل جائے گا تو فاصلہ پڑ جائے گا، کافر کافر رہے گا، مومن مومن رہے گا، برا برا رہے گا، اچھا اچھا رہے گا۔ اب توبہ نہیں، بات تب ختم ہو جائے گی۔ اب رہی بات آج کی کہ جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بے شک قیامت آنے والی، تو ہم اس قیامت کا انتظار کرتے ہیں۔ اب اس قیامت میں تو چلو ہم رہیں نہ رہیں تو ہماری قیامت ہم تو نہیں دیکھیں گے، اگر ہمارا ایسا گمان ہے تو وہم یہ ہمارا وہم ہے۔ قیامت کی شروعات میں ہر بار کہتا ہوں، ہر بار سمجھاتا ہوں کہ میرے بھائیوں، قیامت کی شروعات ہوتی ہے جب ہماری موت ہو، موت سے قیامت شروع ہو جاتی ہے، موت کی گھڑی آئی قیامت شروع، یہ سمجھ لو ہر بندے کی الگ الگ قیامت، جس کے اوپر موت وارد ہوئی اس کی قیامت کی رات آ گئی۔ اب دن ہوگا حشر کا، جب وہ اٹھے گا، حشر مطلب بدلہ، جس دن بدلہ دیا جائے۔ حشر کا مطلب تو میں نے ابھی کل ہی سمجھایا ہے، حشر کہتے ہیں بدلے کو، حشر کے روز، محشر کے دن، یہ حشر جو وہی ہے کہ ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں جو حشر ساروں نہیں تھی، ایسا نہیں بولتے، حشر مطلب انجام، جو نتیجہ، اس کا نتیجہ، یعنی کس کا حشر؟ ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ۔ اگر ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو کام اچھا کریں، ہم اگر برا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کام برے کریں۔ ہم اپنے کاموں پر نظر کر لیں گے تو نتیجہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہونے والا ہے، وہاں کیا ہوگا، یہی پتہ چل جائے گا۔ حشر کا دن اور قیامت اس وقت طاری ہوتی ہے، ادھر سکرات شروع، قیامت کی گھڑیاں شروع۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بندے کی موت قریب آتی ہے، فرشتہ آ کر کے اسے کہتا ہے
فرشتہ کہتا ہے اگر وہ بندہ نیک ہے تو کہتا ہے چل اے پاک روح چل، میں تجھے ساتوں آسمان کے پار اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لے جا کر کے تجھے جلوہ الہی دکھاتا ہوں۔ اور اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، اس طرح سے ہر آسمان سے ساتوں آسمان پار۔ فرشتے ہر آسمان پر اس کا سواگت کرتے ہیں، اسے پوچھتے ہیں کون ہے؟ دروازہ جب ٹھوکیں گے کہیں گے کون؟ یہ جواب دیں گے کہ بھئی فلانا گاؤں فلانا فلانا کا بیٹا، اس کی روح لے کے آیا ہوں۔ اندر سے آواز آئے گی مرحبا، دروازہ کھلے گا نیک کے لیے۔ دوسرے پر اسی طرح، تیسرے پر اسی طرح، ساتوں آسمان پر جب رب کی بارگاہ میں اسے رکھ دیا جائے گا، وہ سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ اب اسے لے جاؤ، اب اسے لے جاؤ جنت کے باغوں میں، اسے آرام کرنے کے لیے لٹا دو، جاؤ واپس اس کی قبر پر لے جاؤ، وہاں لٹا دو اسے آرام کرنے کے لیے، میری رحمت کے باغوں میں لے جاؤ۔ اسے جلوے دکھائے جاتے ہیں اور اسے آرام کروایا جاتا ہے۔ یہ تو نیک روح ہے، لیکن اگر بد ہو تو میرے جیسا واتور یا خالی تقریر سارے نے باقی بدو میڈو تو کیا ہوگا؟ تو اللہ کہے گا یہ جو فرشتہ آتا ہے، میں آپ کو باقاعدہ کتاب کی روایت بتا رہا ہوں، من گھڑت نہیں بتا رہا ہوں، باقاعدہ اسے کہا جاتا ہے، فرشتے کہتے ہیں اے خبیث النفس، یہ جملہ حدیث کا ہے، اب اس کا مطلب سنیے، اے ناپاک روح نکل اس بدن سے، میں تجھے تیرے کیے کی سزا اور کیے کا بدلہ دلانے کے لیے لے جاتا ہوں۔ اور کھینچتے ہیں، روح لے کر کے چلے جاتے ہیں، پہلے آسمان پر جاتے ہیں، کون؟ اور جو پہلے آسمان پہ جو کون کہیں گے تو ایسے ہی نہیں کہیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں تو ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، میرے خیال سے نگر پالیکا جہاں پر ہو وہاں وہ گٹر کاٹنے والے تو گٹر گندگی صاف کرنے والے، سنداس وغیرہ جو صاف کرتے، اس میں سے بالٹی بھر کے یوں جا رہا ہو رستے میں، یعنی تم کو مل جائے تو میں کیا کرو، یوں کہاں تو چیتی، ایسا کرتے ہیں نا۔ تو جب وہ روح کو لے کر کے جائیں گے نا تو فرشتے یوں کہیں گے کون ہے یہ بدبودار، کہاں سے لائے ہو اسے؟ وہاں ہمارا اچھا نام پکارا جائے گا، یہ فلاں گاؤں کا فلانا کا بیٹا، اس کی روح لے کے آیا ہوں۔ ہوے سب ٹھیک پانجا وکھاڑ کتے کتے تھیندا، یہ میں بھی جان لوں آپ بھی جان لیں، یہاں بھلے تمہیں نہ رہو، مولانا بہت بہت فرسٹ کلاس تقریر کھٹے نا، پر ہوتے خبر پہنچی کہ فلانے جو چھوکرو تقریروں گھاٹی کرے سی مطلب نہیں، ٹوپیوں نے داڑیوں سی مطلب نہیں، عمل نامہ چیک کرو خبر پہ ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ بتائیں گے کہ فلاں فلاں جگہ سے فلاں کا بیٹا لائے ہیں، دروازہ کھولیں، اس کے لیے دروازہ نہیں کھلے گا، لے جاؤ اسے، پہلے ہی آسمان سے تو لوٹا دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں اسے لے جایا جاتا ہے سجین، کہتے ہیں جیل کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب یہ کب ہوگا؟ آپ نے یہ تو شاید سنا ہی نہ ہو، یہ سنا ہوگا کہ جیسے میت ہو جاتی ہے اس کو فرشتے قبر میں ڈالتے ہیں، 40 قدم جاتے ہیں، اس کا انگوٹھا پکڑ کے اٹھاتے ہیں، اور پہلا سوال تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال تیرا دین کیا ہے، تیسرے پہ ہمارے آقا آئیں گے تو کہے سبحان اللہ، ہے کٹے نا بس راجی راجی تھے، بولو جنت 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 گٹے نا بس بورو مسلمان میں مری گئے، ہم لوگ اسی میں مر گئے، نعت پڑھنے والوں نے ہم کو جنت کے ڈھگلے کر دیے، جنت تج آئیں تارے موج کرو، کھاؤ پیو مزہ کرو، کھائے پین سمی انہیں بورو موج گٹے نا آئیں منجائے ماں آقا بچائے گرنا تو پاں کے جرائی سرم نمڑے پاں نماز کرو کہ مسجد کرو پانکے کرو بھائی داڑھی کرو سچو جھوٹو کرو بھائییں سے لڑائی کرو ماں پہ جو ادب کرو، آقا بچائے گرنا۔ ایسے آقا نہیں بچاتے میرے بھائی، آقا نہیں بچاتے۔ یہ جو ہونے والا ہے نا، یہ روح والا جو میں نے بتایا نا، وہ وہاں ابھی تو کھاٹلے پہ پڑا ہے، ابھی تو غسل کفن نہیں ہوا، روح کھینچی ہے، تب کی بات بتا رہا ہوں میں۔
یہ تب کی بات ہے. اور پھر اس کے بعد میں جب اندر ڈالی جاتی ہے تب تو الگ الگ مرحلے دوسرے ہیں کہ اوپر رونے والوں کو یہ کہتا ہے، یہ فرشتے دروازے پر کہتے ہیں کہ اگر اس کی حالت پتہ چل جائے یہ اوپر رونے والوں کو تو اس کو چھوڑ دینے، خود کا رونا شروع کر دے. اگر وہ فرشتوں کو دیکھ لے کہ آج ہنجی والی کا کل پا کے کھانے لاچ دوئی ہم کو لینے کے لیے آئے گا کل، تو تب اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. اس کو چھوڑو، خود کا رونا شروع کر دیں گے. وہ فرشتہ کہتا ہے کہ رو لو، کل تیری جواری لینے آتا جو مجھا ماں، تو اس کو چھوڑنے خود کی فکر میں لگ جائیں گے. یہ اعلان ہوتا ہے باقاعدہ دروازے پر، فرشتے کہتے. اب وہ جو میت ہے اسے جب ہم لے جاتے ہیں قبر کے اندر اتارتے ہیں تب کا مرحلہ الگ ہے. پھر تب تو سب سے پہلے ابھی فرشتے نہیں آئے، ابھی تو قبر بات کرے گی، زمین بات کرے گی. کیا لایا ہے؟ یہ زمین کا سوال ہے. کیا لایا ہے؟ قبر کا. تجھے پتا نہیں تھا میں اندھیرے کا گھر ہوں. چراغ لایا ہے، چراغ لایا ہے، ساتھ میں نور لایا ہے. یہ مصطفیٰ کی محبت کی نشانی. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، داڑھی رکھو تو جمیر نہیں ہے. سبحان اللہ. نماز ٹیم نہیں. یہ ہے میرے بھائیوں، قبر کے اندر جانے کے لیے پتہ نہیں کب جانا پڑے. آج یہ گئے، کل ہماری باری ہے. ہمارا بھی نام پکارا جائے گا، ہمارا بھی نام مرحوموں کی لسٹ میں ہوگا. لیکن مرحوم کہلانے سے پہلے ہم رحم اپنے آپ پر کریں. مرحوم کہتے ہیں کہ مرحوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے. پچھی بیاہ چاہیے کہ اللہ تو ان متھے رحم کرے، انتی مان پاں پوتے جی جات متھے رحم کری کنوں نا جاسو دی جیوتا آئی. ہم اپنی جان پر ہی ظلم کرنے والے بن گئے. ہم کو پتہ ہے میں ایسا کروں گا تو مجھے جہنم میں یہ سزا ہوگی، قبر میں یہ سزا ہوگی، پھر بھی نہ بدلوں، پھر بھی نہ سمجھوں، تو میرے جیسا تو بے وقوف کوئی نہیں. اگر مجھے پتہ ہے پھر بھی نہ سمجھوں تو بہرحال کہ یہ قبر پوچھتی ہے کہ کیا لائے ہو. میں کیڑوں کا گھر ہوں، مکوڑوں کا گھر ہوں. پتہ نہیں تھا. تنگی اور تاریکی کا گھر. تنگی کہتے ہیں کہ ایک دم تنگ ہو جائے گی. تنگ کیسی؟ تنگ ایسی کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب قبر مردے کو یوں دبائے گی، بھیسے گی، تو یہ جو حضور نے منبر پر اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں ملایا اور دکھایا کہ یہ انگلیاں جیسے ملتی ہے ایسے یہ پسلیاں آپس میں مل جائے گی، ایسے بھیجے گی. کہ جب اوپر تھا تو کمی نہیں کی ظلم میں. جب یہ چھوکرا ہوئے تو کیا تھی جلا چھوکرا بھی پیسو گھنو کٹم بڑھو لے چھٹا پیسو ہے چھوکرا ہٹائیں تو ظلم تے تھیندو با. پس یہاں اندر ونو تڑے تو چھوکرا 10 بیرا مال اچ دو نہیں اچے پسی کیر بچانو. تو اس لیے میرے بھائیوں کبھی کبھی مال یقیناً نعمت ہے. مال کیا ہے؟ نعمت ہے. اولاد نعمت ہے، لیکن اس کا اچھا استعمال ہو تو نعمت ہے، ورنہ وہ عذاب ہے. عذاب ہے. وہ سب سے خطرناک سزا آدو قوم عاد تھی میرے خیال سے، عاد و سمود. وہ قوم کیسی تھی؟ اتنی بھینکر، اتنی حرام خور تھی، اللہ بچائے. جسم بڑا قداور تھا. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ انٹرنیٹ کے اندر اگر دیکھتے ہوں گے تو میرے خیال سے یہ جو کچھ انگریزی چینلز آتے ہیں جس کے اندر باہر کے پرانی پنکھی گفائیں یہ سب دکھاتے ہیں، تو باہر کی جو گفائیں افریقہ کے جنگل وغیرہ دکھاتے ہیں، تو اس کے اندر آپ کو پرانے